الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم عید الفطر کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اسلام میں عید کا حقیقی تصور کیا ہے۔ عید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے وہ چیز جو بار بار آتی ہے، یعنی کہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے، پھر عید الاضحیٰ آتی ہے، اسی طرح اگلے سال پھر اس کو دہرایا جاتا ہے، دوبارہ آتی ہے، اس وجہ سے اسے عید کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں انصار کے جو قبائل تھے وہ 2 دن انہوں نے خاص کیے ہوئے تھے اور اس میں مختلف قسم کے کھیل کھیلا کرتے تھے، خوشی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان سے پوچھا کہ ما ھذان یومان، یہ 2 دن تم خاص کر کے کیا کرتے ہو، ان کی کیا مناسبت ہے؟ تو انصار نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جاہلیت کے زمانے میں ہم ان 2 دنوں کو خوشیاں منایا کرتے تھے، ہمارے اکابرین بھی منایا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم ان دنوں کو خاص کر کے خوشی مناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے مقابلے میں تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کر دیے ہیں، یوم الاضحیٰ یعنی کہ عید الاضحیٰ و یوم الفطر اور عید الفطر۔ تو یہ ان ایام کا جو عید ہے یعنی کہ عید کے ایام ہیں، ان کی حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں رکھا، کیوں مقرر فرمایا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے۔ خوشی کا دن اس لحاظ سے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے روزے جب انسان رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ روزوں کی توفیق جو اسے دی رکھنے کی، اس کا شکر اور خوشی منانے کے لیے انسان کو یہ دن خوشی کے لیے دیا گیا ہے۔ اور دوسری جو ہے، انسان اس چیز کو بھی یاد کرے کہ جب رب العالمین کے سامنے وہ حاضر ہوگا اور اس وقت کی خوشی کا تذکرہ اس کو یہاں بھی تھوڑا بہت ہو جائے کہ رب العالمین کے حضور جب کھڑا ہو تو اس وقت اس کی خوشی کا جو عالم ہے وہ کیا ہوگا۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، کہ وہ نیک بندے جن کے فرشتے نیکی کی حالت میں یا ایمان کی حالت میں روح قبض کرتے ہیں، جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو انہیں کہا جائے گا تمہارے اوپر سلامتی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے تمہیں اس عمل کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے عیدیں جو ہیں یہ دنیا میں ان اعمال کی خوشی کا اظہار ہے اور ایک یاد دہانی اور تذکرہ ہے آخرت میں خوشی جو بندے کو حاصل ہوگی۔ دوسری جو وجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا کہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم نے یہ روزے رکھے، یا عید الاضحیٰ پہ ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے توفیق دی حج کرنے کی، یا جو 10 دن ہیں عید الاضحیٰ کے بہت فاضل دن ہیں۔ تو دونوں خوشیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے بندوں کو یہ دن دیے گئے ہیں، اور شکر کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جو نعمت اس کو حاصل ہوئی ہے اس کا اعتراف کرے، اور یہ اعتراف کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا بجا لائے، حمد بجا لائے۔ اور تیسرا جو مقصد ہے شکر کا اور شکر کا رکن ہے وہ یہ ہے کہ اس نعمت کو پھر انسان جو ہے اسی چیز میں صرف کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے، صحیح چیز میں، اچھے عمل کے اندر۔ تو شکر کا یہ تقاضا ہے کہ نعمت کا اعتراف کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے زبان کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس نعمت کو اس طرح استعمال کرے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تیسرا جو مقصد ہے میرے بھائیوں، عموماً دیکھا جاتا ہے اور یہ تنبیہ بھی ہے ایک لحاظ سے کہ جب عید کا موقع آتا ہے تو لوگ جو ہے شتر بے مہار ہو جاتے ہیں ایک لحاظ سے، اور فضول خرچی میں بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ بالکل جائز اور ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی عموماً ہم نے دیکھا ہے نوجوانوں کا خاص طور پہ یہ مشغلہ ہوتا ہے، فلمیں دیکھنا عید والے دن، ڈرامے دیکھنا، ہلڑ بازی کرنا، ون ویلنگ کرنا، یہ اس طرح کے جتنے بھی گیم ہیں یہ شریعت کے سراسر خلاف ہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ آپ نے رمضان کے جو فوائد حاصل کیے ہیں
عید والے دن آپ یہ کام کر کے اپنے ان سارے ثمرات کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیں گے اور اجر کو ثواب کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے اس سے بالکل گریز کیا جائے، کیونکہ مومن جو ہے خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتا۔ کھانے پینے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، لیکن اس میں یہ ہدایت دی ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں میرے بھائیوں، گانے سننا، موسیقی سننے کا اہتمام کرنا، فلمیں دیکھنا، مختلف قسم کے گیم جو شرعی طور پر جائز نہیں ہے، عید والے دن یہ گیم ہم ان کو بجا لا کے یہ عمل کر کے اپنے گزشتہ اعمال کے اوپر پانی نہ پھیریں۔ چوتھی چیز جو ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ یہ عید اسلام میں یہ دو ہی ہیں، تیسری کسی بھی عید کا اسلام میں تصور موجود نہیں ہے، تو شرعی طور پر ہمیں اس کے علاوہ کوئی اور عید کا نام دینا یا اس کو اختیار کرنا یہ بھی بالکل شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں 2 اچھے دن دے دیے ہیں، تو ہمیں انہی دونوں کو عید کے طور پر منانا چاہیے۔ 5ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے اس دن۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، مختلف صیغے ہیں تکبیرات کے، ان کی خاص طور پر جو ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ایک خاص یہ موقع ہے خوشی کا، اس موقع کے اوپر صلہ رحمی کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے رشتہ دار جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں اور ان کی طرف تحفے تحائف بھیجیں، اپنے دوستوں کو تحفے تحائف بھیجیں، ان سے تحفے تحائف قبول کریں۔ یہ سمجھیں کہ صلہ رحمی کا موقع ہے، ہمدردی کا موقع ہے، غریبوں کی مدد کریں جو کر سکتے ہیں۔ ان اعمال کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں اس عید کو صحیح جو اسلامی تصور کے مطابق ہماری عید ہوگی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کے ہمیں اجر بھی عطا کریں گے، اور ہماری رمضان کی جو عبادات ہیں، قیام ہیں، صیام ہیں، اللہ رب العالمین روزے ہیں، یہ اللہ رب العالمین ان کے اجر و ثواب کو ہمارے لیے محفوظ رکھیں گے، اور قیامت والے دن ہمیں یہ اجر و ثواب ملے گا۔ یہ آخری چیز جو ہم نے عمومی طور پر ملاحظہ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے تو مساجد ویران ہو جاتی ہیں، گنتی کے چند لوگ جو پہلے آیا کرتے تھے وہی مساجد میں آتے ہیں، باقی جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ مساجد کا رخ رمضان کے بعد نہیں کرتا، پھر اگلے رمضان کا انتظار کرتا ہے۔ یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ الارمنگ صورتحال بھی ہے، کیونکہ عمل صالح کے بارے میں اور اس کی قبولیت کے اثرات اور علامات جو اہل علم نے بتائی ہیں وہ یہ بتائی ہیں کہ عمل صالح جو اللہ کے دربار میں قبول اور منظور ہو جاتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ تو مطلب اگر ہم رمضان کے بعد مسجدوں سے دل اچاٹ ہو گیا اور دوبارہ رخ مسجدوں کا نہ کیا تو یہ الارمنگ صورتحال ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو پتہ نہیں قبول فرمایا ہے یا نہیں، کہ ہمیں رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دروں کے آنے کی توفیق ہی نہیں دی۔ تو اس چیز کا لازمی طور پر خیال رکھیں۔ تو مختصر طور پر آخری میں باتیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ یہ عید کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر خوشی کو منانا اور اس خوشی کو یاد کرنا جو رب کے سامنے ہمیں محسوس ہوگی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے ہمیں رمضان کی عبادات کو محفوظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور عید کو صحیح اسلامی تصور کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عید کے بعد جو دن ہیں اللہ تعالیٰ ان ایام میں بھی ہمیں عمل صالح تو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی التوفیق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔